ڈاکٹر صاحب یہ تو واضح ہو گیا کہ سیاسی قوتوں کی ترجیح اس وقت صرف اور صرف اقتدار ہے، معیشت جائے بھاڑ میں اور بدامنی پر پھیلا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی لیگ پولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسپیکر صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا اور گورنر کا جھگڑا ہے، انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا وزیر اعلیٰ کو، تو اسپیکر صاحب گورنر کے در پہ ہو گئے، صدر کو خط لکھ دیا، اب بھی یہ کشمکش جاری ہے۔ بات کرنے دیں، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نہیں، اب گورنر یہ نیا ایک میچ پڑ جائے گا آپس میں۔ دیکھیے، اگر آپ پاکستان کے جو موجودہ مسائل ہیں، جو اہم مسائل ہیں، جو اقتصادی مسائل سب سے سر فہرست ہیں، وہ اس لیے حل نہیں ہو سکتے کہ اگر آپ دونوں طرف کے بیانات پڑھیں تو وہ سچ کو اپنی مرضی کے مطابق دیکھتے ہیں۔ اگر آپ حکومت کی طرف غور کریں تو وہاں ان مسائل پہ بات نہیں ہوتی، وہاں ان کا مسئلہ صرف عمران خان ہے، کسی طرح اس کی چھٹی کرا دی جائے۔ وہ تو اگر عمران خان سٹینڈ نہ لیتا یا یہ جلسے جلوس نہ کرتا اب تک گرفتار ہو گیا ہوتا۔ جو اس کی امپلیکیشنز کی وجہ سے جو ہے گرفتاری بچی ہوئی ہے عمران خان کی۔ اچھا، دوسری طرف آپ چلے جائیں پی ٹی آئی کی طرف، اگر ان کی گفتگو سنیں تو وہ ساری وجہ حکومت پہ ڈالتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ مل کے کوئی انڈرسٹینڈنگ جب تک یہ کریٹ نہیں کر سکتے، اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اقتصادی معاملات اور مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اقتصادی، اور جب آپ کے اقتصادی مسائل زیادہ خراب ہوں ڈومیسٹک، تو آپ کی فارن پالیسی کے بھی مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ چاہے فارن منسٹر دورے کرتا رہے، پرائم منسٹر کے اتنے دورے، فارن منسٹر کے اتنے دورے، فارن پالیسی دوروں سے نہیں ہوتی۔ فارن پالیسی بہتر ہوتی ہے سیاسی اور معاشرتی حقیقتوں سے، اور اس وقت پاکستان کی سیاسی اور معاشرتی حقیقتیں وہ ہیں جن کا نہ تذکرہ حکومت کرنا چاہتی ہے، جس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن کی بھی ہوتی ہے، اس کا بھی ایک رول ہے، لیکن اصل ذمہ داری ہماری حکومت کی ہوتی ہے۔ اس نے اس کشتی کو چلانا ہے، اس نے، ہماری حکومت ایک متبادل، جو پچھلی حکومت تھی عمران خان کی، اس سے بہتر متبادل کریٹ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جنگ جو ہے وہ شخصیات پہ ہے، جنگ اصولوں پہ نہیں ہے، جنگ جمہوریت کی روح پہ نہیں ہے۔ جنگ، اگر جمہوریت اس ملک میں ہوتی تو آپ عوام کے مسائل حل کرتے۔ مثلا یہ ہے کہ پرائس ہائیک ہے، جیسے آپ یوں کریں نا، یہاں لاہور کی مارکیٹوں میں جائیں، ایک ہی چیز آپ کو مختلف پرائسز پہ مل رہی ہوتی ہے۔ بالکل آزادی ہے، آپ کو جس پرائس پہ چاہے چیزیں آپ بیچ دیں، آخر حکومت کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پروونشل حکومت کیا کر رہی ہے، فیڈرل حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، اور آپ کے جو مسائل امپورٹ کے ہو رہے ہیں، بہت سی چیزیں آپ باہر سے لا کے یہاں بناتے ہیں، اس کی آپ ایل سیز کا جھگڑا پڑا ہوا ہے، جو کہ آفیشلی لیول پہ ایڈمٹ تو نہیں کیا جاتا، لیکن جو منسٹر جا رہا ہے وہ اسٹیٹ بینک سے بات کر رہا ہے، اگر ان خبروں کی تفصیل پڑھیں تو آپ کو اندازہ جو ہو جاتا ہے کہ اقتصادی مسئلہ کیا ہے۔ ہمیں اندازہ، لیکن سیاستدانوں کو تو ادراک نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب۔ ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے مستقبل قریب میں، آپ نے بار بار زور دیا اس پروگرام میں کہ کوئی درمیانی راستہ تلاش کیا جائے، مستقبل قریب میں کوئی درمیانی راستہ تلاش کرنے کی راہ ہموار ہوگی؟ دیکھیں، اس وقت تو جو دونوں پارٹیز ہیں، گورنمنٹ اور اپوزیشن، وہ تو کوئی عقل کی بات نہ سننے کو تیار ہے نہ کرنے کو تیار ہیں۔ عقلی تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ڈاؤٹ میں ہے، جس کی وجہ سے میرے نزدیک پاکستان کا سیاسی نظام خطرے میں ہے، ایک لانگ ٹرم تھریٹ ہے اس کے اوپر، اور وہ تھریٹ جو ہے وہ یہ ان کی اپنی حکومت کی نالائکی اور اپوزیشن کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہے۔ اب یہ ہے کہ پروونشل اسمبلی ڈیلے ہو جائے، نہ ہو، کیا کہتے ہیں، ڈیزالو، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ جو آپ جب تک آپ جون تک پہنچیں گے، جب آپ کا بجٹ آتا ہے، آپ کے پاس کچھ ہوگا تو بجٹ دیں گے نا آپ۔ تو اس لیے خیرات پہ جینا، آئی ایم ایف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف کا غلط ایگریمنٹ سائن ہوا، سوال یہ ہے کہ وہ ایکسٹینڈ کیوں ہوا؟ ہمیں فائنانس منسٹر بتائیں کہ جو اگر یہ ایگریمنٹ غلط تھا تو یہ اگلے جون تک ایکسٹینڈ کیوں ہوا؟ نمبر 2، جو اس وقت ریویو ہو رہا ہے وہ ریویو کیوں کمپلیٹ نہیں ہو رہا؟ اور جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 13 بلین ڈالر آپ کو باہر سے آئیں گے، وہ بتائیں وہ کن ملکوں سے آنے ہیں اور اب تک کیوں نہیں آئے ہیں؟ یہ وہ ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا چاہیے، ورنہ آپ کی اسمبلیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ عوام کو اب کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ شہباز شریف پاور میں ہے، نواز شریف پاور میں ہے یا عمران خان پاور میں ہے۔ عام آدمی کو اپنی زندگی کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، عوام کا کنسرن صرف یہ ہے کہ ان کا چولہا جل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔